افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاک فضائیہ کے آپریشنل بیس پر تقریب سے خطاب۔ تقریب میں پی اے ایف کے نئے ہتھیاروں کے نظام اور دفاعی اثاثوں کی نمائش۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد نے پاک فضائیہ کے ہتھیاروں میں تازہ ترین شمولیت پر روشنی ڈالی۔ J-10C طیارے، ایئر موبیلٹی پلیٹ فارمز، ریڈار اور دیگر سسٹم شامل۔ آرمی چیف نے تکنیکی ترقی اور آپریشنل مہارت کے لیے پاک فضائیہ کی لگن کو سراہا۔ پی اے ایف کے جنگی طیاروں اور ڈرونز کا شاندار ایئر شو بھی ہوا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ M1 پشاور سے رشکئی اور برہان سے اسلام آباد تک بند۔ M2 پر کوٹ مومن سے بلکسر تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M5 رحیم یا خان سے روہڑی اور M14 ہکلا سے داؤد خیل تک بند۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر دھند کی وجہ سے فلائٹ شیڈول متاثر، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ گدو پاور پلانٹ میں آنے والی فنی خرابی دور، گدو سوئچ یارڈ میں سرکٹ بریکر کو تبدیل کر دیا گیا۔ NTDC کے مطابق سرکٹ بریکر کی تبدیلی کا کام مکمل کرنے کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا گیا تھا۔ شدید دھند کے باعث گدو میں NTDC کی 500 kV اور 220 kV ٹرانسمیشن لائن ٹرپ ہو گئی تھی۔ 62(1)F کی شرائط اگر پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نااہل قرار دے دیے جاتے۔ آرٹیکل 62(1)F میں نااہلی کی میعاد کا ذکر نہیں۔ تاحیات نااہلی کے متعلق کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ عدالت نے کہا، آئین میں ہر سزا کی مدت متعین ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو گئی؟ قتل اور غداری جیسے سنگین جرم میں کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ کیا معمولی وجوہات کی بنیاد پر تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں لگتی؟ مزید کہا، جب ترمیم موجود ہے تو پرانے فیصلے کو چھیڑنے بغیر اسے مان لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل اور تمام ایڈوکیٹس جنرل نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کی۔ چیف جسٹس نے کہا، الیکشن ایکٹ تو لاگو ہو چکا، چیلنج بھی نہیں کیا گیا۔ جسٹس منصور شاہ نے ریمارکس دیے، ایک شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ تاحیات نااہلی کیس کی مزید سماعت 4 جنوری کو ہوگی۔ فیصل صدیقی، عزیز بھنڈاری اور ریما قمر عدالتی معاونین مقرر۔ سپریم کورٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ لاپتہ افراد اور جبری گمشدگی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا، کیس اب خارج نہیں کرنے دیں گے، مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے۔ وکیل شعیب شاہین کا شیخ رشید، فاروق حبیب اور اعظم خان کا حوالہ۔ چیف جسٹس نے کہا، لاپتہ افراد کا مسئلہ اہم ہے، اسے سیاسی نہ بنائیں۔ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اثر و رسوخ والے ہیں، خود آ کر کہیں ان کو اغوا کیا گیا تھا تو سنیں۔ ایک درخواست گزار کی جبری گمشدہ افراد سے متعلق قانون سازی کا حکم دینے کی استدعا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمان کو قانون سازی کا حکم نہیں دے سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے، عدالت قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی، صرف قانون کا عدم قرار دے سکتی ہے۔ کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ کسی کو باپ نہیں بنانا تو حتمی فیصلہ کریں اور خود باپ بن جائیں، پھر بچوں کی ذمہ داری بھی خود لینا پڑے گی۔ ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہنا ہوگا میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں، قاسم کے ابا کا مسئلہ یہ ہے، خود وزیر اعظم ہوں تو حمید کی اماں کے مسائل نظر نہیں آتے، پھر وہ ناموں کے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں۔ ریاستی اداروں سے فائدہ اٹھانے پر والد کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اداروں سے فائدہ نہ ملے تو سوتیلا بنا دیا جاتا ہے۔ پورے نظام عدل پر سنگین سوالات ہیں، اسے ٹھیک کرنا ہوگا، تبھی کسی کا ابا، کسی کی اماں، کسی کی باجی یا وہ خود محفوظ رہے گا۔ انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں طلبہ اور طالبات سے بات چیت۔ مزید کہا، ملک میں 10,000 ارب کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ پہلے ایک لیڈر کو نااہل کیا گیا، اب وزیر اعظم بنانے کی کوشش ہے۔ ایک پارٹی کو باہر کرنے سے پارلیمان کمزور اور معیشت ڈوب جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 90% امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے۔ عدلیہ سے پوری امید ہے فری اینڈ فیئر انتخابات کرائے گی۔ الیکشن والے دن مخالفوں کو شکست ہوگی، کسی کو اکیلے نہیں کھیلنے دیں گے، چاہے انڈر 19 ٹیم کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے، الیکشن لڑیں گے۔
پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں، پشاور ہائی کورٹ فیصلہ آج سنائے گی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیے، پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں کرائے، جس پر فیصلہ دیا گیا۔ الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے جسے اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر ایسا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت ڈویژن بینچ بنا لے، فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ کرے۔ بل ڈاٹ نے پاکستان کی جمہوریت اور مسائل پر جائزہ رپورٹ پیش کر دی ہے۔ کہا 2023 کے آخر میں جمہوریت شدید بھنور میں پھنس گئی تھی۔ 2024 میں الیکشن کا اعلان، جمہوریت میں بہتری کی امید ہے۔ ہائیبرڈ نظام سے چھٹکارا پا کر فعال جمہوریت کی طرف اختیارات کی منتقلی کی جائے۔ 2024 کے انتخابات اتنے ہی شفاف ہوں گے جتنے 2018 میں ہوئے۔ پاکستان میں جمہوریت کمزور اور کنٹرول میں ہے۔ سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیاں ربڑ سٹیمپ پالیسی بناتی رہیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام دورانیے میں شدید دباؤ کا مقابلہ کیا۔ عام انتخابات کا شیڈول جاری کرانا چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی کامیابی ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج بلاول ہاؤس لاہور میں ہوگا۔ اجلاس میں انتخابی مہم اور پارٹی منشور سمیت سیاسی صورتحال پر فیصلے ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی سے لاہور پہنچ گئے۔ کہتے ہیں وقت آ گیا ہے، انتخابی نہیں عوامی سیاست کریں اور ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں۔ کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کی رہنما جے یو آئی راشد سومرو سے ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور انتخابی معاملات پر تبادلہ خیال۔ تحریک انصاف کے رہنما جاوید قریشی جماعت اسلامی میں شامل۔ تقریب سے خطاب میں سراج الحق نے کہا ہر سال 5000 ارب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، غریب عوام مہنگائی سے پریشان ہیں، علاج بھی مشکل ہو چکا۔ سابق حکمران مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سرتاج عزیز انتقال کر گئے۔ 95 سال کے سرتاج عزیز کافی عرصے سے علیل تھے۔ سرتاج عزیز کے انتقال کی خبر لیگی رہنما احسن اقبال نے سوشل میڈیا پر دی۔ سرتاج عزیز کا شمار مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ سرتاج عزیز وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ سمیت اہم عہدوں پر تعینات رہے۔ سرتاج عزیز کی نماز جنازہ آج اسلام آباد میں دن 2:30 بجے ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اظہار افسوس۔ کل رات میں جوڈیشل لاک اپ سے 6 خطرناک قیدی فرار۔ پولیس ذرائع کے مطابق جیل توڑ کر فرار ہونے والوں میں مقدمہ قتل کی قیدی بھی شامل تھے۔ پولیس نے شہر کی ناکہ بندی کر کے فرار قیدیوں کی تلاش شروع کر دی۔ دوسری جانب راولپنڈی کے ڈیالہ جیل میں قیدی زیادتی کے بعد قتل۔ سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کی درخواست پر 4 قیدیوں کے خلاف مقدمہ درج۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کی نئی قسم کے ٹیسٹ فوری شروع کرنے کا فیصلہ۔ ڈی جی ہیلتھ نے صوبے کے تمام اسپتالوں کو مراسلہ بھیج دیا۔ مراسلے میں کہا گیا زکام کی طرح کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، اس بیماری میں مبتلا افراد کے رینڈم کورونا ٹیسٹ کیے جائیں۔